شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کلام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا جائے وہ ادھورا اور نامکمل اور برکت سے خالی ہے۔ اگر برکتوں کو پانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی تائید و نصرت کو اپنے شامل حال کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک بھی پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، والعاقبة للمتقین، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، اور جو بدی لائے تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی یعنی مدد نہ کرنا۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا۔ ولا تدع مع الله إلها آخر، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوچھ۔ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے،
اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ رزق میں برکت آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور ہر ایک کی تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما رکھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بتائے ہیں۔ رزق کیا ہوتا ہے، اس پر بھی آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور کس طرح سے اس میں برکت حاصل کی جا سکتی ہے، ان اسباب پر بھی بات کریں گے۔ آئیے عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ 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 علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میری
جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی کہ تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے دیدار کے قابل کہا چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو جب کیا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مدینے مجھ کو آنا ہے غم فرقت مٹانا ہے مدینے مجھ کو آنا ہے غم فرقت مٹانا ہے کب آقا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی کب آقا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی اب بلا لیجیے نہ مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ المدد تاجدار مدینہ مدینے مجھ کو آنا ہے غم فرقت مٹانا ہے مدینے مجھ کو آنا ہے غم فرقت مٹانا ہے کب آقا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی کب آقا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی شہنشاہ مدینہ دو تڑپنے کا قرینہ دو شہنشاہ مدینہ دو تڑپنے کا قرینہ دو عنایت ہو کہ جو اشکوں بھری ہوگی
ہو کہ جو عشقوں بھری ہوگی بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی مجھے گرد ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے گرد ہو جائے تو میری عید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی الہی گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے الہی گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے میری لاش کے قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہوگی میری لاش کے قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہوگی مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا میرے آقا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ صبر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا
جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی، اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد حاضری اللہ نصیب فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آل اولاد کو بھی اللہ کریم نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے رزق۔ عبد المعید بھائی یہ بتائیے رزق ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سلمان بھائی، رزق کا جو تعلق ہے، رزق کیا ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رزق وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی کسی جاندار تک پہنچائے اور وہ اسے کھائے اور اسے پیے، خواہ وہ حلال ہو یا حرام۔ اب آج کل کا جو معاشرہ ہے، رزق کی بات آتی ہے تو کیا چیز ذہن میں آتی ہے کہ جی رزق جو ہے نا وہ صرف اور صرف کمانا، مال و دولت یا کھانے پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ رزق اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور بھی بہت ساری چیزیں جو کائنات کے اندر عطا کی ہیں وہ بھی رزق کے اندر آتی ہیں، مثلا مٹی، پانی، آگ، یہ تمام چیزیں، یا اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی قوت عطا کی ہے، کام کرنے کی طاقت عطا کی ہے، یا اس کے علاوہ دن رات موسم کا تبدیل ہونا، یہ تمام چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ صرف کمانا ہے یا کھانا ہے یا پھر مال و دولت کا استعمال کرنا ہے، یہ صرف رزق سمجھا جاتا ہے، مگر رزق جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یعنی بندے کو جو کچھ مل رہا ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، وہ سب رزق میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ اور یاد رکھیے دو طرح کی جو ہے نا وہ سبحان اللہ، رومی کشمیر کا مجھے ایک جو ہے وہ شعر کا مصرع یاد آ گیا۔ آپ دیکھیں اللہ والے کتنی آسان آسان باتیں جو ہے نا وہ آسان آسان انداز میں جو ہے وہ بتا جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں چوگ جناندہ موتی ہووے او نہیں کھاندے دانے۔ بس ابھی میں اتنا ہی اس کو پڑھوں گا۔ چوگ جناندہ موتی ہووے او نہیں کھاندے دانے، یعنی کچھ جو ہے وہ پرندے وہ ہیں کہ جنہوں نے موتی کھانے ہیں، وہ موتی ہی کھائیں گے، وہ دانے نہیں کھائیں گے۔ تو ایمان والوں کے لیے جو حکم ہے وہ حلال کھانے کا ہی ہے، لہذا ایمان والے رزق حلال کی جانب ہی قدم بڑھائیں گے، یہ حرام کا معاملہ اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا مسلمانوں کا اتنا زبردست بھلائی چاہنے والا ہے، اور ان سے رب العالمین کا جو ارادہ ہے وہ بھلائی کا ہے۔ ہم تو ابھی ہائیجینک اور ان ہائیجینک میں ہی لگے ہوئے ہیں
جبکہ ہمیں اس سے بہتر تعلیم اس سے بہت پہلے دی جا چکی ہے۔ واہ واہ واہ، مرحبا۔ وہ بہتر تعلیم کیا ہے؟ وہ بہتر تعلیم یہ ہے کہ تمہیں تو وہ رزق کھانا ہے جو نہ صرف ظاہری طور پر صاف ستھرا ہو بلکہ باطنی طور پر بھی پاکیزہ ہو۔ واہ واہ، رب العالمین جل وعلا نے حلال کا بھی حکم ارشاد فرمایا، حلال ہی ہوگا لیکن ستھرا بھی ہو۔ ستھرے کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ صاف چیز ہی کھاؤ لیکن صرف صاف نہ ہو، وہ حلال بھی ہو۔ حلالاً طیبہ۔ بالکل، رب العالمین جل وعلا نے جا بجا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بھی پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ پھر اس سے سب سے سپیریئر طبقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کا ہے۔ ان کو بھی جب رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے تو ان سے بھی یہی بات ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طیبات کو کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اس کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ طیبات میں وہ چیزیں شامل ہیں جو ظاہری طور پر بھی اچھی ہوں، ستھری ہوں، اور باطنی طور پر بھی وہ پاکیزہ ہوں، حرام نہ ہو، اس میں کسی کا حق شامل نہ ہو، ہم کسی کو لوٹ نہیں رہے ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوں، ہمارے لقمے میں کسی اور کی جان نہ اٹکی ہوئی ہو، کسی اور کی بددعا لے کر میرے منہ میں وہ کھانا نہ جا رہا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی غذا کو اتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں کسی کی آہ بھی شامل نہ ہو۔ واہ، جب وہ اپنے پیٹ میں کوئی لقمہ لے کر جا رہا ہو تو وہ ایسا، ہم کہتے ہیں نا، غذائیت سے بھرپور ہو۔ ذرا تھوڑا سا اسٹیپ اپ کر لیجئے، جی، وہ جو لقمہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے جی، وہ غذائیت کے ساتھ ساتھ روحانیت سے بھی بھرپور ہو، واہ، وہ غذائیت کے ساتھ ساتھ نورانیت سے بھی بھرپور کیا ہو، بات، وہ غذائیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے بھی بھرپور کیا ہو۔ بات، یہ لقمہ حلال جب آپ کے پیٹ میں جائے گا واہ، تو یہ جو برکت کا صحیح کانسیپٹ ہے نا، جی، وہ آپ کی روح کو پہنچا دے گا۔ کیا بات، یہ ایک لقمہ بھی کھایا ہے لیکن اس کے بعد بھی اللہ کریم نے اس ایک لقمے سے مجھے سیری عطا فرما دی۔ واہ واہ واہ، ورنہ لوگ جائیدادوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے جی، ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، لیکن وہ سیر نہیں ہوتے، ایسا ہی، ان کا جی نہیں بھر رہا ہوتا، وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا غصب کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کی، لیکن جو نورانیت، روحانیت سے بھرپور ایک لقمہ بھی ہوتا ہے نا، جی، وہ بندے کی روح کو سیرابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے وہ پاکیزہ کھانے کا حکم ہے، سبحان اللہ، وہ ظاہری طور پر بھی ستھرا ہو اور باطنی طور پر بھی حلال، طیب اور پاکیزہ ہو۔ بندہ مومن تو اللہ والا ہے نا، جی، تو یہ لقمہ بھی وہی اپنے پیٹ میں اتارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور پسند والا ہو۔ کیا بات ہے، بہت زبردست گفتگو فرمائی خالد بھائی، اللہ آپ کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حافظ صاحب قبلہ، یہ جوہر آباد کا علاقہ تھا، اچھا جی، پیشاب کے ساتھ، اور 12 ماہ کا مدنی قافلہ ہمارا جاری تھا۔ ایک آدمی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، یہ غالباً ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ تو جیسے آپ قافلے میں سفر کرتے ہیں تو نمازیوں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی۔ تو انہوں نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا اس میں یہ تھا کہ میں کسان ہوں، اچھا، اور انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا کسان ہوں، ہوں، یعنی میری زمین اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب زمین کتنی بتائی یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ اپنی ایک بات بتائی، وہ خود ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بڑے بڑے ذمہ دار تھے ہوں، اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپس میں گفتگو جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یار یوں فصل کا معاملہ ہو گیا، اور یوں پیسوں کا معاملہ ہو گیا، اور یوں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جو زمیندار ہے طبقہ وہ بہت زیادہ خوشحال ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات کاشتکاری کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں یہ پرابلم کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور شدید پرابلم کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر عافیت کا، رحمت کا سایہ رکھے، ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ جن کی یہاں پیداوار جو ہے وہ گندم کی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گندم میں بھی برکت عطا فرمائے۔ بہرحال میں پوائنٹ پر آتا ہوں واپس۔ جی، انہوں نے کہا آپ سب کہ کہتے ہیں جب یہ بات ہو رہی تھی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے نا پیسے نکالے، اچھا، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں لیکن میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ اللہ اکبر،
اور وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ جیب میں ڈال دیا۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا وہ بڑے ذمہ دار ہیں اور ان کے پاس نہیں تھے، اور آپ چھوٹے زمیندار ہیں اور آپ کے پاس رقم یہ موجود ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے وہ پانی چوری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دیگر وہ کام انہوں نے 2-4 گنوائے، سود پر جیسے پیسے لے کر کے سود پر کھاد لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے عشر پورا جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، پانی جو ہے وہ چوری کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو حرام کی آمیزش ہے یہ ان کے حلال کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس طریقے سے بہت کچھ اکٹھا کر کے لے آئیں گے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ سب کیا ہوتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ سب جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور میں نہ پانی چوری کرتا ہوں، نہ سود پر کھاد لیتا ہوں، عشر اپنا پورا جو ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اللہ پاک مجھے جو ہے وہ یہ میرے رزق میں برکت دیتا ہے، میرے پاس پیسے تھوڑے ہوں لیکن ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے، اور یہی اصل حافظ صاحب اس کہانی سے اگر ہم جو میں نے بتائی ابھی، یہ اوریجنل واقعہ ہے، یہ جوہرہ آباد کا جیسے میں نے عرض بھی کیا، تو اس میں نے کچھ الفاظ اپنے ظاہر سی بات ایڈ کیے ہوں گے، لیکن نتیجے پر اگر آئیں تو نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق بندے کے پاس بقدر کفایت موجود ہونا، اور جب اسے چاہیے اس وقت اس کا موجود ہونا یا انتظام ہو جانا، یہی تو برکت ہے حافظ صاحب، اور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمانے والا ہے، اور اس نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے ہر بندے پر لازم یہ ہے کہ وہ جو طریقہ کار اللہ تبارک و تعالی نے اسے سکھایا ہے، اور جو بندے سے مطالبہ ہے رزق کے حصول کا، اصل چیز یہ ہے کہ وہ رزق کو حاصل کس طرح کر رہا ہے، اس کا انداز کیا ہے۔ ملنا وہی ہے جو اللہ کریم نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اس بات پر ہر شخص کا ایمان ہے، یعنی عام طور پر ہر شخص یہ جانتا ہے، اور پتہ نہیں پھر کیوں بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں روزی کے حصول کے لیے، رزق کے حصول کے لیے، حالانکہ سب لوگ یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی مل کے رہے گا اور وہی ملے گا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر کر دیا ہے، جب وہ ملنا ہے تو پھر بندہ طریقہ کار غلط کیوں اختیار کر لیتا ہے؟ شیطان اسے بھلاتا ہے اور اسے وسوسے ڈالتا ہے، اور طرح طرح کے جو ہے نا وہ ہیلے بہانے سجاتا ہے، اور بندہ شاید پھر اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں غلط طریقہ کار اختیار کر کے راتوں رات امیر ہو کر، اور شاید میں زیادہ جو ہے وہ روزی، زیادہ رزق، زیادہ مال کمانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، ملنا وہی ہے جو اللہ تبارک تعالی نے اس بندے کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہاں، جزا و سزا کا جو ترتب ہے وہ بندے کی اس کوشش پر ہے جس کے ذریعے وہ مال کما رہا ہے۔ ملنا وہی ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک تعالی پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور طریقہ کار وہ اختیار کرتا ہے جس کو اختیار کرنے کا اللہ رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو پھر وہ جو تھوڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ فرعون جتنی دولت اور حامان قارون جتنی دولت بھی لے کر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا پیٹ نہیں بھرتا، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو مال کی کثرت جو ہے نا وہ برکت مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ خاص دین ہے۔ وہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کو بھی وہ اطمینان و سکون میسر ہے جو بڑے بڑے امیر وزیر بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہیں وہ میسر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک بات کی جانب قرآن مجید میں ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ فرمایا اے محبوب آپ فرمائیں بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور فرمایا وما انفقتم، ہمیں طریقہ بتا دیا ملے گا کیسے۔ ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ فہو یخلفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور عطا فرمائے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت کریمہ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ہے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، جس کے لیے چاہتا ہے وہ خالق و مالک
وسعت پیدا فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا فرما دیتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہی بات تنگی جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، بندہ اس کے اندر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہوتا ہے، یعنی تھوڑے پر بھی وہ اسے ایک تو کفایت کر رہا ہے، کفایت نہیں بھی کر رہا تو زبان پر اس کے شکوہ و شکایت نہیں ہے، یعنی آزمائش والی کیفیت ہے، یوں کہہ لیں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو اطمینان و چین سکون عطا کر دیتا ہے۔ تو مال رزق دیکھیں، کسی کے پاس کثیر ہے، کسی کے پاس قلیل ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ بعض لوگوں کے پاس مال کی کثرت، بعض لوگوں کے پاس مال کی کثرت ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے پاس مال کا کثرت نہ ہونا، کم ہونا، یہ ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تبارک تعالیٰ وہ جسے کثیر دیا ہے، بہت سے ایسے ہیں اگر اسے قلیل دیتا وہ ایمان سے پھر جاتا، اور بہت سے وہ قلیل رزق والے ہیں، قلیل مال والے ہیں، اگر انہیں مال زیادہ ملتا یہ دین سے پھر جاتے، اور پھر وہ صبر شکر کے ساتھ ہو، اگرچہ کم ہو، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے، کرم بھی ہوتا ہے، اللہ کی تائید اور نصرت بھی بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ورنہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو جہالت والا مزاج ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرن، یہ جو رزق کی کمی ہے، یہ جو فقر ہے، یہ جو فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، قریب ہے کہ یہ بندے کو کفر میں مبتلا کر دے۔ اب ایسی تنگ دستی، ایسی رزق میں کمی جو صبر اور شکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، ہر ایک کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ سونے کی فراوانی ہوتی، مال دولت کی فراوانی ہوتی ہے، وہ اپنی اس کیفیت میں بڑے خوش ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ مردوان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، مال ہے لیکن مال کیسے ہے؟ جیسے اللہ رسول فرما رہے ہیں اس کے مطابق وہ خرچ کر رہے ہیں، اور انہی صحابہ کرام علیہ مردوان میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو دونوں طرح کے، یوں کہہ لیں کہ وہ اخلاص کے پیکر، ہمیں ان کی سیرت صاف واضح نظر آتی ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور جس کے پاس ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، صحابہ کرام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ یہاں پر سلمان بھائی ایک مثال اور بھی لیں کہ انہی صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واہ ہیں، جی واہ، اور انہی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو الگ الگ ڈائمنشن۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہجرت کر رہے ہیں، تو سب مکے میں چھوڑ دیا، مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اب بس کہہ رہے ہیں بازار کا راستہ بتاؤ، میں وہ تجارت کروں گا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے میں نے سیکھی ہے، اور پھر دوبارہ ویسے ہی کہ ویسے جیسا چھوڑ کر آئے تھے اس سے بہتر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اور اس کی بڑی کثرت ہوئی۔ اور دوسری طرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے میں جو وہ ایک خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، ایسی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، جیسا لباس یہ پہنتے تھے تو پورے مکے میں ایسا لباس کسی کا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان کو قربان کیا ہے انہوں نے، اللہ اکبر، اس وقت حال یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اشک بہا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے نبی پر ایمان لانے کے بعد بس جب دنیا کی محبت دل سے نکل گئی نا، تو پھر اس کو ایسا چھوڑا کہ اب نہیں چاہیے واپس۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر نوازشات کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب ان کی جب شہادت ہوتی ہے تو گھاس سے ان کے جو کپڑا ان کے پاس موجود تھا وہ اگر اڑایا جاتا ہے تو سر کو ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر کی طرف سے وہ پورا کیا جاتا ہے تو سر کی طرف سے سر کھل جاتا ہے، وہ نہیں چھپ پاتا، تو سر کی طرف کپڑا اڑا دیا گیا اور پیروں کی طرف گھاس ڈال دی گئی اور اسے چھپایا گیا۔ لیکن یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس تھا اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرد ہیں کہ جن کے پاس تھا انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا تو مالک کریم نے اور عطا فرمایا۔ اچھا، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک الگ ہی مزاج کے صحابی ہیں۔ مطلب آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ایسے دنیا سے بے رغبت کے بعد میں لوگوں نے جب اپنے گھر پکے بھی بنائے نا تو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، بھائی میں الگ جا کے رہوں گا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتے، ہمیں تو کچے گھر پسند ہے۔ یہ ایک انداز ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے،
اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کافروں کا انداز یہ ہے کہ کافر جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی پر خوش رہتے ہیں. رب العالمین نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے. تو اس حقارت والی شے کو اس پر ہاتھ رکھنے کی بجائے بہتری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہاتھ رکھا جائے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا جہاں رزق والی آیات ہے نا رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر لطف مہربان ہے. واہ واہ. یرزق من یشاء. یا لطیف. جسے چاہتا ہے اسے رزق عطا فرماتا ہے. واہ واہ. فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو آخرت کی کھیتی، آخرت کا انعام، آخرت کا ثواب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھاتے ہیں، ہم اس کا ثواب بڑھاتے ہیں، ہم اس کا انعام بڑھاتے ہیں. اور ارشاد فرمایا جو دنیا کا چاہتا ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو دنیا کا چاہتا ہے ہمیں اسے دنیا میں سے ہی عطا فرماتے ہیں. لیکن جو صرف دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دی ہی اس لیے ہے کہ یہاں رہ کر آپ نے یہاں کا بھی کمانا ہے اور یہاں رہ کر آپ نے آخرت کا بھی کمانا ہے. تو بندہ کیوں ایک تھوڑی سی اور فانی ہونے والی ہی چیزوں میں لگا رہے، کمائے فانی ہونے والی سے بھی اس وقت تک کا فائدہ اٹھائے جب تک کہ اس کو فنا ہے، لیکن اس طریقے سے ان کو حاصل کرے کہ باقی رہنے والی آخرت کا جو ثواب ہے نا وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں بڑھتا چلا جائے. دنیا بھی اس کے ہاتھ میں رہے، آخرت سے بھی یہ محروم نہ ہو. اور پھر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما رہا ہے مما رزقناہم والا جو معاملہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم انہیں رزق دیتے ہیں تو اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے عطا سے جب بندے کو مل رہا ہے، اور بندہ مومن کا یہی مزاج اور انداز ہوتا ہے کہ ہذا من فضل ربی کہتا ہے، وہ تو مجھے مل رہا ہے وہ میرے رب کا فضل ہے. جب وہ رب کے فضل کو یوں اپنے اوپر محسوس کرتا ہے نا تو پھر اسے اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دکھتا نہیں ہے، بلکہ اب وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے یہاں بھی عطا فرما دیا، جس نے یہاں عطا فرمایا اور اپنی راہ میں دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی، وہ انشاءاللہ آخرت میں بھی بہت بڑے بڑے ذخیرے عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں خالد بھائی، رزقناہم دیا ہم نے ہے، یونفقون خرچ وہ کرتے ہیں، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ہم ان کو اور عطا فرما دیتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیات کا مستفاد اور مفہوم آپ کو یہ نکلے گا، بالکل یہ ملے گا. تو اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رزق میں برکت کا ایک بنیادی اصول ہے. نمبر 1 یاد رکھیں کہ برکت جو ہے وہ حلال میں ہی ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، برکت یہ ہے کہ وہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہماری ضرورت کو کفایت کر جائے، ٹھیک ہے، ہماری ضرورت کو پورا کر دے. اور اگلی بات جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ برکت پانے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ خرچ. انفق ینفق. واہ. انفق ینفق علیک. میں ایک جو ہے وہ بڑے پیارے جو ہے وہ عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں صاحب، انہوں نے یہ 2 لفظ جو ہے نا وہ انفق ینفق بیان فرما رہے تھے. انہوں نے لوگوں کو یہ 2 لفظ یاد کروا دیے، میں نے بھی وہیں پر یاد کر لیا. انفق ینفق. انفق کا معنی ہے حدیث پاک میں تو خرچ کر، ینفق تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. ینفق علیک، تو خرچ کر، تیرے اوپر کیا کیا جائے گا؟ خرچ کیا جائے گا. یعنی بندہ اپنی اوقات کے مطابق کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق بندے پر جو ہے وہ رحمت کی نظر فرمائے گا اور بیڑا پار جو ہے وہ ہو جائے گا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ رزق میں برکت پانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور دینے والا پھر دیتا ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو اور ملتا رہتا ہے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اور دینے میں بھی یاد رکھیں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ وہ کچھ بڑا ہی جو ہے وہ دے رہے ہیں تو آپ کو جو ہے ملنا ہے، بلکہ اگر بندے کے پاس ایک لقمہ ہے نا، وہ ایک لقمہ اگر دے رہا ہے تو اس لقمے کے بدلے میں بھی بندے کو ریوارڈ ہی ملنا ہے.
کہ دینے والے کی اصل جو ہے نا وہ نیت کے اوپر بڑا فوکس جو ہے وہ ہوگا اور ہونا چاہیے. عبد المعیز بھائی کیا فرمائیں گے کہ دینے والا کس نیت سے کس ارادے سے اب کیا کریں اب دینا ہی پڑے گا اور جو ہے وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے اب سمجھ نہیں آ رہی, یعنی کبیدہ خاطر ہو کر, یعنی یہ لفظ دل ناخواستہ بادل نخواستہ یہ بھی ڈبل مشکل ہو گیا, مشکل پر مشکل, یعنی پھیکے برے دل سے جو ہے نا بندہ بس کر رہا ہے کہ اب کیا کریں گے دینا ہی پڑے گا ان کو, کیوں دل مار کر عشر کیا ہے اب کیا, پہلے ہی ریٹ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور خرچہ بھی اتنا ہو گیا ہے, آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے, اب عشر بھی ہے, ہائے 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 کیا کریں. اللہ آپ دیکھیں کھاد کے پیسے دینے ہیں, دوائیوں کے پیسے دینے ہیں, اپنا نفع رکھنا ہے, عشر سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں کیسے چلے گا. نہیں اب روکنے کا معاملہ ہے تو پہلے جو اللہ کا حق ہے اس کو روک لیں, اور دینے میں اپنا کہیں بھی نہیں روکے کہ بندہ یہ نہیں سوچے گا اتنا میرا خرچہ ہے, اتنا کچھ جو ہے نا وہ اتنی بڑی حویلی ہے, اتنی بڑی جائیداد ہے, اتنی بڑی جو ہے وہ زمین ہے, اتنا بڑا مطلب ایک معاملہ ہے, کیا کچھ نہیں ہے, اس کو ہی کیا کر دے ختم کر, یہ سب کچھ ہے اور اس میں اور ہونا چاہیے. اور جو اللہ کا حق ہے اس کے بارے میں پھر ہم جو ہے نا وہ کبیدہ خاطر ہو جائیں, یعنی دل ہمارا تنگ ہو جائے, تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا حق سب سے پہلے بندہ جو ہے وہ ادا کرے اور پھر دیکھے رب کریم برکت جو ہے وہ کیسی عطا فرمائے. اچھا دیکھیں, رزق میں برکت کے لیے نا سلمان بھائی سب سے زیادہ ضروری بھی یہی چیز ہے. اگر میں اس رزق میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے, اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رزق میں برکت صرف اس چیز سے نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزوں سے. آج رزق میں برکت تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھئی رزق کے اندر برکت ہونی چاہیے, فراوانی ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ مال آنا چاہیے, مگر اس کے اسباب پر غور نہیں کرتے. یہ غور نہیں کرتے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے اور جو حدیثوں کے اندر بیان ہوا ہے, کیا اگر اس میں رکنے کا کہا گیا ہے, کسی چیز سے بچنے کا کہا گیا ہے, تو کیا اس سے بچ رہے ہیں, کیا بچتے ہیں؟ اور اگر اس پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے تو کیا اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ بہت ساری چیزیں کیا کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر, احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ جس طرح توبہ اور استغفار کرنا, پھر آپ نے جو بات کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ان تمام چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے. توبہ و استغفار کرنا, ٹھیک ہے, اور طالب علموں پہ خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, پھر اللہ پر بھروسہ کرنا. آج ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں, پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, پھر جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ان تمام چیزوں کے اندر دیکھا جائے کہ بندہ کس چیز سے بچ رہا ہے اور کیا چیز کر رہا ہے. بندہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے, صبح شام گناہ پہ گناہ کرے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے, گناہ سے بچتا نہیں ہے, اور پھر کہتا ہے کہ جی رزق میں برکت نہیں ہوتی. توبہ اور استغفار کی جہاں بات ہے نا, بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے اور گناہوں سے بچتا رہے اور توبہ اور استغفار کرتا رہے, کیونکہ توبہ اور استغفار سے رزق میں برکت ہوتی ہے. آج ہم کتنی مرتبہ دن کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں, یا صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں؟ دن میں کتنی مرتبہ یہ استغفار کی تصفیح کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اور کسی روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو ہم کیا نہیں کریں گے؟ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے استغفار؟ ہمیں تو بدرجہ اولا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے استغفار کے رزق میں برکت ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے, اس کو تنگدستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لے آتا ہے, اور اس کو وہاں سے رزق عطا ہوتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عطا کر دیا ہے, بندے کے پاس توبہ اور استغفار ان تمام معاملات کرنے کے بعد آ گیا ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. تو یہاں اس کو سوچنا چاہیے کہ یہاں تو بدرجہ اولا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے, پہلے صدقہ کرے, بعد میں اپنے معاملات کو دیکھے, بھلے وہ صدقہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے. مرحبا. میں یہاں ایک پوائنٹ جو ہے لینا چاہ رہا ہوں اور اس کو بھی ہم کلیئر کر لیں. شکر گزاری والا مزاج ہمارا اللہ کرے بنے, اس سے بھی برکت ہوتی ہے رزق میں. واہ 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 واہ. دیکھا یہ گیا ہے بالخصوص اگر ہم کسان طبقے کی اگر بات کریں تو بات
چونکہ اس رخ پر چل نکلی ہے، اور پاکستان ایک ایگریکلچرل جو ہے وہ کنٹری ہے، اور دنیا جہان میں دیکھا جائے سیزن بھی ہے، درست فرمایا آپ نے گندم کا، دنیا جہان میں دیکھا جائے سب لوگ زراعت کے شعبے سے جو ہے وہ وابستہ ہی ہیں، اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ اعلیٰ قسم کی زراعت ہوتی ہے، کیا کہاں نہیں ہوتی. یورپ میں بھی ایگریکلچر کا ایک پورا جو ہے نا وہ ہے، کہاں نہیں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، روس میں ہے، مطلب آپ ملکوں کے نام لیتے جائیں اور وہاں کی جو ہے وہ اجناس کی بات کرتے چلے جائیں، فروٹس کی بات جو ہے وہ کرتے چلے جائیں. بہرحال پوائنٹ پر جو ہے وہ ہم آتے ہیں. بعض اوقات جب ہم کاشتکاری کرتے ہیں اور اس پر جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، یہ جو ریٹ چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، جو ہم پروفٹ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا، تو اس پر پھر دو طرح کا ہمارا جو ہے نا وہ انداز بنتا ہے. اس پہ غور کرنے والی بات ہے. تو ٹھنڈے دل سے اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ فائدہ ہوگا. بعض اوقات جذباتی پن کے اندر جذبے میں اور جذباتی ہونے میں فرق ہوتا ہے. قبلہ نگران شورا نے یہ بات جو ہے نا وہ 1-2 دن پہلے ایک مشورے میں فرمائی کہ بندے میں جذبہ ہونا اور بندے کا جذباتی ہونا، دونوں کیا ہے، معاملات میں فرق ہے. جذباتی آدمی بھول کر جاتا ہے، سنتا سمجھتا نہیں ہے، لیکن پھر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر بندے کو بعد میں جب آنکھیں کھلتی ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوا. تو جذباتی پن سے اپنے آپ کو ذرا بچانا چاہیے، تحمل اور ٹھہراؤ اپنے اندر جو ہے وہ لے کر کے آئیں. بعض اوقات بندہ کہتا ہے جی آپ تو خالی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، یار لٹیا تو ہماری جو ہے وہ ڈوب گئی ہے، اور کھٹیا تو جو ہماری جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اور تباہی تو وہ ہے جو ہمارے یہاں آ گئی، آپ تو خالی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو ان باتوں سے بھی جو لٹیا ڈوب گئی ہے تو کھٹیا کھڑی ہو گئی ہے تو تباہی اتر گئی ہے، اگر واقعی تباہی اتر گئی ہے تو ان باتوں سے وہ تباہی ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ ریورس ہو جانی ہے اور کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا ہے. ہمیں دین اسلام کے مزاج کو، معاملات کو اور انداز کو سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق رسپونڈ کرنا ہے. اس میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی. آپ سب یہ ایک معاملہ تھا، یہ ٹماٹروں کا، جب ٹماٹر 100 روپے کے 4 کلو جس زمانے میں بک رہے تھے، آج کل تو جو ہے وہ سٹیبل ہو گئے ہیں، یعنی اس درجے پر نہیں، پیروں پر آ گئے، چلے یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو یوں ایک معاملہ تھا. تو اس پر یہ دیکھا وہ کیا کیا کہ جی وہ پوری ٹماٹروں کی ٹرالی جو ہے نا حافظ صاحب وہ جو ہے نا وہ نالے میں پھینک دی ساری. اوہو بھائی اب چونکہ ان کا ریٹ ہی نہیں ہے، ان کا ریٹ تو مل ہی نہیں رہا جو ملنا ہمیں چاہیے. استغفر اللہ. اور اب ساری وہ کیا کر دی، وہ ٹرالی نالے میں کلٹی کر دی. توبہ. گندم کا ریٹ تو وہ نکلا ہی نہیں ہے جو ہمیں چاہیے. وہ جو گندم کوئی 2.5-2 ایکڑ تھی اس کو کیا کر دی، آگ لگا دی اس کو. استغفر اللہ. توبہ. مجھے بتائیے یہ اس سے کیا ہوا؟ یہی ٹماٹر جو ہے نا وہ بازار میں 400 روپے کلو بکتا رہا ہے. تو ہم نے بیچا ہے 400 روپے کے، اگر بکا ہے تو کچھ نہ کچھ ہم نے بھی تو اس میں رکھا ہے. یہ میں بالکل نیچے اس پر کسان بھائی جو ہمارے بہن ہیں، بہن پرا کسان، اور ان سے عرض کر رہا ہوں تب بھی تو ہم نے اس سے کمایا ہے نا. آج اگر کم کمائی ہو رہی ہے یا جو ہم چاہ رہے ہیں خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو کیا اس رزق کو یوں نالے میں پھینک دینے سے یا یہ اللہ کریم کی جو عطا ہے اس کو آگ لگا دینے سے کیا میرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں. یہ انداز یہ بغاوت والا انداز ہے. اور باغی کو یاد رکھیے، مجرم کو معافی ملتی ہے، مجرم کو معافی مل جاتی ہے، باغی کے لیے صرف سزا ہی ہوتی ہے. بغاوت کی معافی آپ اٹھائیں، کوئی ڈھونڈیں تاریخ میں کہ باغی کو کیا ہو، باغی طاغی ہو اور اس کو کیا ہو گیا ہو، معافی مل گئی ہو. باغی کے لیے معافی نہیں، مجرم کو معافی مل جاتی ہے، سزا میں کمی ہو جاتی ہے، ریلیف مل جاتا ہے. لیکن جو بغاوت کرنے والا ہوتا ہے، جب تک وہ باغی ہے اور باغیانہ روش اس نے اختیار کی ہوئی ہے، تب تک اس کی نجات نہیں ہے. تو یہ ہم اس پر غور کریں. میں چاہوں گا حافظ صاحب، خالد بھائی، آپ بھی، حافظ صاحب آپ کو تو ماشاءاللہ ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو یہ اس پر ذرا خصوصی طور پہ کچھ گفتگو فرمائیں. سلمان بھی یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس مال آ گیا ہے اور لیکن علم
اور جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ذہن نہیں ہوتا. حالانکہ یہ اللہ کی نعمت ہے, رزق اللہ کی نعمت ہے. آپ نے محنت کی, مشقت اٹھائی, اللہ کریم نے عطا فرمایا. اب مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ رہے اس کا ریٹ نہیں ہے. ایک تو یہ انداز ہے کہ اس کو آپ تباہ و برباد کر دیں, فصل کو نہ آپ آگ لگا دیں, اور ایسے لوگ ہوتے ہیں واقعی. آپ جو ہوا ہے وہی آپ ارشاد فرما رہے ہیں, لوگ ایسا کرتے ہیں. وہ جی ریٹ نہیں ہے, ہم نے کیا کرنا ہے جی, مزید خرچہ کریں گے. اب بندہ خدا کسی غریب آدمی کو دیتے کہ بھائی جس کا جو ہے وہ چولہا آپ کے دینے سے جل جاتا, سال بھر وہ کھاتا, اتنی دعائیں دیتا, اگلے سال ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر دگنی تگنی آپ کو جو ہے وہ برکت عطا فرما دیتا. آپ نے وہ جانوروں کے کھانے کا بھی نہیں چھوڑا, آپ نے کہ پرندے اس سے کھاتے, آپ کے لیے دعائیں کرتے, اور اللہ کریم رزق میں برکت عطا فرماتا. ذہن کی بات ہے, ٹماٹر ہو گئے اتنے ٹرالی بھر کے, سارے گاؤں کے اندر تقسیم کر دیں, آپ محلے میں بانٹ دیں, لوگ دعائیں دیں گے. اور کتنے ایسے ضرورت مند ہوں گے جن تک وہ چیز پہنچ جائے گی. لیکن وہ جو کام آپ نے کیا ہے, اللہ کے رزق کی ناقدری کرنا, ناشکری کرنا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے بندے کو محروم کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے. اور پھر میں ایسے اس طرح کی کئی مثالیں جو ہے نا وہ لوگ بیان کرتے ہیں, جو رزق کی قدر نہیں کرتا نا, یعنی جس نے روٹی کی قدر نہیں کی ہے نا, پھر وہ روٹی کے لیے ترستا وہ نظر آیا ہے. جس نے فصل کو جلایا ہے نا, لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. جو واقعی جن کو خوف خدا ہوتا ہے نا, یعنی رزق کو جلا دینا, ختم کر دینا. جس نے گندم کے دانے جلائے ہیں نا, لوگوں نے اس کو روٹی کے لیے بھیک مانگتے ہوئے, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کے رزق کی ناقدری ہے. اور واقعی ایسا ہے, یعنی کئی لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی داستانیں, اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ انہوں نے فصل کو جلا دیا, یا وہ گھر لے کر آئے اور اب جی ضرورت نہیں ہے ہمیں, یا ہم اس کا کیا کریں گے, جلا دیا, اور پھر وہ اسی کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے. تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے, ناقدری نہیں کرنی چاہیے. شکر گزار بنے, لئن شکرتم لازیدنکم, جو دیا ہے کسی سے پوچھ لیں, بھائی اتنی فصل ہو گئی ہے میں نہیں دے سکتا. گوبھی ابھی سلمان بھی سستی ہوئی تھی, 10-10 روپے کے پھول اتنے بڑے بڑے. اچھا لوگوں نے دیکھیں یہ بھی ایک استعمال تھا, مثال کے طور پر بیچا نہیں انہوں نے, بھائی 10 روپے کا کیا بیچوں گا میں اور کتنی بیچوں گا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے جانوروں کو کھلا دی. جو چارے کے طور پر کھلانا ہوتا ہے وہ گوبھی جو ہے نا, گوبھی کھلا رہے ہیں جی. اچھا استعمال انہوں نے بھی کیا. ایسے ہی بعض وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں بھائی چارہ مہنگا ہے اور گوبھی جو ہے نا وہ 10 روپے کا پھول مل رہا ہے, اتنا بڑا مل رہا ہے, اس نے کیا کیا, وہ وہاں سے منڈی سے خرید رہے ہیں روزانہ گوبھی اور اپنے جانوروں کو کھلا رہے ہیں. استعمال ہو رہا ہے, چلیں پیسہ آ رہا ہے, لیکن اتنا نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے تھا, جتنا میں نے خیال کیا. لیکن تباہ و برباد کر دینا, اس کو ملیا میٹ کر دینا, اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کو, رزق میں رزق کی ناقدری کرنا, یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے اس کو ذکر کیا گیا. رزق بندے سے رخصت ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رزق کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے. اور واقعی جب اللہ کی نعمت ہے, آپ دیکھیں جب بندہ یہ گمان کرتا ہے, یہ دیکھتا ہے, یہ شکر ادا کرتا ہے, وہ پھل فروٹ کی صورت میں ہو یا روٹی رزق کی صورت میں ہو, یہ میرے رب کا دیا ہوا رزق ہے, تو پھر جو ہے نا وہ بندہ اس کی قدر کرتا ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے, فرماتے رزق جو ہے نا روٹی, یہ اللہ کی اعلیٰ ترین نعمت ہے, اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے, ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اور وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ بھی آ جائے نا, تو اس وقت بھی جب آپ کھانا کھا رہے ہو نا, تو آپ کی توجہ اسی طرف ہونی چاہیے. اللہ کی اعلیٰ نعمت ہے, بعد میں آپ اس سے استقبال کر لیں گے, لیکن کھانا چھوڑ کر اور اس طرح یعنی بات کرنے کا, رزق کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے عمل کے ذریعے بھی نہیں ہونی چاہیے, اپنے قول کے ذریعے بھی نہیں ہونی چاہیے, اور افعال کی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کے ذریعوں میں سے یہ ذریعہ ہے علم رزق کی ناقدری کرنا. جی سلمان بھائی, آج بھی مارکیٹس میں دیکھیں تو آپ کبھی ایسے ٹائم پر چلے جائیے کسی دکان پر جب لوگ کھانا کھا رہے ہیں, جو ورکرز ہیں وہاں کے وہ کھانا کھا رہے ہیں, تو مالک اگرچہ بیٹھا ہوتا ہے اپنی سیٹ پر, لیکن وہ خود منع کر دے گا, نہیں بھائی ابھی میرے بندے کھانا کھا رہے ہیں. ایسا ہی ایک احترام ہے, مطلب مختلف لوگ مختلف باتیں اس کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اوورآل آپ یہاں پر کہیں بھی گھوم کے آئیں گے تو بات یہی ملے گی کہ رزق کا احترام کیا جا رہا ہے. ایک بڑی زبردست بات, لوگ کہتے ہیں بھائی یار 2 وقت کی روٹی کے لیے تو کما رہے ہیں, پیٹ کے لیے تو کر رہے تھے, ساری محنت پورے دن کی اسی لیے تو تھی, اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں, تو ذرا توجہ کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ کھانے دیا جائے. سلمان بھائی, بہت سے لوگ اس طرح سے رزق کو ضائع کرتے ہیں, جس طرح بھی یہ بات آپ نے کی, آپ کا اللہ بھلا کرے, گندم یا
ٹماٹر وغیرہ کی. ایسے ہی دودھ کا بھی ایک مسئلہ ہے سلمان بھائی. جی دودھ بھی اگر کسی دودھ والے کا رات بچ جائے نا اور اس کو پتا ہو کہ یار کل دوبارہ فریش آنا ہے اور آج یہ بچاؤں گا تو اس کے ساتھ ملا کر بیچوں گا تو وہ بھی کہیں خراب نہ ہو جائے. تو اس میں بھی دونوں طرح کے انداز دیکھنے میں آتے ہیں. ایک وہ جو اپنی دکان کے باہر ہی بیچارہ اپنے ڈرم بہا رہا ہوتا ہے اور دوسرا وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار بانٹ دو آج کیا جا رہا ہے, ایسا ہی ہے, کل کا بیچ لیں گے. واہ جس کو آج بانٹیں گے ہماری پروڈکٹ ہی جائے گی نا, ایسا ہی ہے, تو کل اسی کی تو نیڈ بنے گی وہ صحیح, اور کل ہماری دکان پہ آ کے خریدے گا. صحیح. مطلب اس میں اس کا بزنس آئیڈیا بھی امپروو ہو رہا ہے, اس میں ساتھ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر بھی تو کر رہا ہے. واہ. ایسے ہی جو لوگ روزانہ اس طرح کی جیسے بریانی بیچنے والے ہیں, چھوٹے پیمانے پر ریڑیاں لگانے والے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ سلمان بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ جتنا وہ اسٹاک لے کر نکل رہا ہے, جتنی چیز بنا کر نکل رہا ہے وہ ساری بیچ کر ہی واپس آئے. جی اور وہ ایسی ہوتی بھی نہیں کہ اگلے دن وہ چلائے. جی تو وہ کیا کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے گھر کے قریب ہی کوڑے خانے پر ان کا ڈھیر مل جائے گا. توبہ. لیکن بعض کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس لا کر اپنے محلے میں تقسیم کر دیں گے. واہ. پھر کیا ہوتا ہے, کسی کی ایک دعا ہوتی ہے, اس کا اگلے دن کا پورا کام جو ہے وہ نکل. واہ 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 سبحان اللہ. سلمان بھائی کھانا کھلانے کے تو بالخصوص جتنے فضائل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ واہ. کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سب سے جلدی جن کاموں سے ملتی ہے ان میں جو کام پایا ہے اس میں سے یہ ہے کہ مخلوق خدا کے پیٹ میں رزق ڈالا جائے, کیا بات, کھانا کھلایا جائے لوگوں کو. کھانا کھلانے سے جتنی جلدی بندے کو اللہ کی رضا ملتی ہے ہم نے اور کسی عمل سے نہیں دیکھی. کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سالہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجاہدات کرنے کے بعد, ریاضات کرنے کے بعد جو نتیجہ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں. جس بندے کو اللہ نے دیا اور وہ اس طرح سے اجاڑا کر رہا ہے اس کا کہ برباد, ایک تو ہے فضول خرچ کرنا, جی دوسرا ہے برباد ہی کر کے رکھ دینا چیز کو. توبہ. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو دیتا ہے جہاں میں نہیں لیتا. معاذ اللہ. یہ انداز سمجھ آ رہا ہے. توبہ. بادشاہ کسی کو انعام دے سلمان بھائی, جی کسی کو کہا جائے کہ یہ آپ کا چیک ہے, اس کو قبول کرے, اور وہ پھاڑ اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے پھاڑ دے. وہ صرف اس وقت ہی عتاب کا شکار نہیں ہوگا بلکہ مستقل بادشاہ کی نگاہ رحمت سے دور ہو جائے گا. اور ہم بادشاہ حقیقی جو دنیا کا بادشاہ ہوگا, دنیا کا افسر ہوگا, وہ کیا ہوگا, ایسا ہی. ہم بادشاہ حقیقی کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کر کے معاذ اللہ, استغفر کہ اللہ, تو نے دیا ہے جہاں میں نہیں لیتا. لا الہ الا اللہ. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جس سے تم مانگو گے؟ اللہ رب العالمین نے کتنی جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی کرتے, اس کے سامنے اپنا سر اٹھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بندے کو ہمیشہ جو جتنا جھکا ہے نا سلمان بھائی اس کو اتنی بلندی ملی ہے. رب العالمین جل وعلا نے رزق عطا فرمایا تو ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. واہ. اے ایمان والو, کیا بات, اس رزق میں سے کھاؤ, جو اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور جب رزق وہ دے رہا ہے عبادت تم اس کی کر رہے ہو, اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی اعلیٰ نعمتیں ہیں, تو ارشاد فرمایا واشکروا لہ, ان نعمتوں پر اس رب کا شکر بھی ادا کرو. کیا بات, اس نے تمہیں نعمت بھی عطا فرمائی ہے, رزق بھی دے دیا, عبادت کی توفیق بھی دے دی. اب شکر کی توفیق الگ سے ایک الگ عبادت ہے, اس کو نمایاں طور پہ کر کے کرو. میرے مولا تو نے کھلا دیا, تو نے بسا دیا, تو نے ٹھہرا دیا, کتنی نعمتیں تیری ہیں, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. مرحبا. شکر گزاری نا ہمیشہ آپ کی نعمتوں کو بڑھائے گی. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, یہ وعدہ ہے اس کا. آپ شکر کرتے چلے جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, آپ محسوس کریں گے. جو شکر گزار ہے نا سلمان بھائی, جی اس کے بچے بھی دل در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے, لیکن جو ناشکرا ہے نا اور اپنے آپ میں یہ کیا ہے جی یہ سب میرا ہے. قارون کے پاس جتنی دولت تھی نا اس کا نعرہ ایک تھا, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, میں تو ایسا زبردست علم جانتا ہوں جس کی وجہ سے میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ یہ نعمتیں میری.
نتیجہ کیا ہوا؟ فخسفنا نہ اس کے کام آئی نہ اس کی آل اولاد کے کام آئی. بندہ زیادہ تو اس لیے کما رہا ہوتا ہے کہ آل اولاد کھائے گی بیٹھ کے. جی بعد والے ہماری جو 7 پشتے ہیں اتنا کما دیا ہے ہم نے کہ وہ آرام سے کھائیں. جی اتنا کمانے کے چکر میں نہ آپ کو آرام نصیب ہوا اور نہ بعد میں آنے والی نسلوں کو نصیب ہوتا ہے, وہ لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں. کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ یہ نعمتیں ملی ہوتی. جنہوں نے شکر گزاری کے ساتھ نعمتوں کو لیا نا سلمان بھائی, جی وہ سورہ بقرہ والا جو واقعہ ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ والد تو دنیا سے جا چکا ہے اور اپنی جو جانور ہے, اپنی جو گائے ہے وہ بھی جنگل میں چھوڑ کے گیا ہے. کسی بندے کو نہیں پکڑائی کہ تم حفاظت کرنا, تم پالنا, میرا بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو دے دینا, نہیں, وہ جنگل میں چھوڑ گیا اللہ کے حوالے. لیکن بچہ بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوٹا دی. کیا بات. اس کی تفسیر میں یہ واقعہ پیچھے تفصیل موجود ہے کہ کیونکہ وہ بندہ بڑا نیک آدمی تھا اس لیے یہ ہو گیا. جی یہ معنی ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین کا. کیا بات. جو نیک ہوتے ہیں, جو کامی ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں فرماتا. یہاں لوگ کما کما کے تھک رہے ہیں کہ ہماری 7 پشتیں کھائیں اور اگلی ہی پشت آنکھوں کے سامنے لڑ لڑ کے اس ساری جائیداد کا اجاڑا کر دیتی ہے. لیکن قرآن بیان کرتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور راضی کرتے ہوئے کمایا ہے, اس کا ایسا جس زمانے میں بینک کا کوئی نظام نہیں تھا, جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانے کو اس وقت میں بھی ایسی سیکیورٹی عطا فرمائی کہ کئی پشتوں کے بعد بھی نسلوں کو وہ خزانہ پہنچا. کیا بات. اور ساری بات پیچھے نیکی کی ہے اور علماء نے ساری بات کو کنکلوڈ کیا ہے. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ بارہا یاد آتا ہے. فرماتے ہیں نیکی کی تاثیر آبادی ہے, گناہ کی تاثیر بربادی. اللہ بچائے. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے رزق کی ناقدری کرنے سے. اور یہ اس کو یہ گناہ بھی ہے نا, آگ لگا دیا, ضائع کر دیا, پھینک دیا, تو اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ آپ جب یہ رزق کی بات کر رہے تھے نا کہ گندم کو آگ لگا دی, مجھے وہ حدیث طیبہ یاد آئی کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا آپ نے اٹھایا, صاف کیا اور اس کو کھا لیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ اس چیز کا یعنی روٹی کا احترام کرا کرو, یہ جس قوم سے لوٹی ہے واپس آئی نہیں ہے. جو بندہ پوری کی پوری فصل کو آگ لگا رہا ہے, یہاں تو روٹی کے ٹکڑے کی بات ہے, جو پوری فصل کو آگ لگا رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے. اور پھر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے شادی وغیرہ کے معاملات میں جو کتنا کھانا برباد ہو رہا ہوتا ہے. آج جس طرح استاد صاحب نے بات کی کہ بھئی دودھ کو برباد کر دیا جاتا ہے مگر تقسیم نہیں کیا جاتا, یہ ذہن نہیں ہوتا کہ بھئی اگر یہ تقسیم کر دیا جائے گا کسی کے پیٹ میں چلا جائے گا, جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہاں تک پہنچ جائے گا, مگر اس کو برباد کرنے کی پر فوقیت دیتے ہیں, اس کو تقسیم نہیں کرتے. اللہ کریم ہمیں ایسا ذہن عطا کرے کہ یہ تقسیم کرنے والا ذہن ہو, اس کو برباد کرنے والا ذہن نہ ہو. بعض نعمتیں سلمان بھائی ایسی ہیں جو براہ نعمتیں دینے والا وہی ہے, مالک حقیقی وہی ہے, لیکن آپ بتائیے ذرا انسان اپنی لاکھ کوشش کے باوجود کیا یہ صلاحیت رکھ سکتا تھا کہ وہ زمین سے گندم کا دانہ نکال لے؟ بالکل نہیں, ہرگز نہیں. اللہ کا کیسا کرم ہے اس پر. کیا انسان اس طرح کا معاملہ کر سکتا تھا جو قدرتی دودھ غذائیت سے بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ جانور سے ہمیں عطا فرماتا ہے. انسان مختلف چیزوں کو یوز کر کے اس طرح بنانے کی کوشش تو کر رہا ہے, لیکن خود ہی سائنسدان اپنی تجزیات اور اپنے تجربات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. یہ والی جو کوالٹی ہے نا وہ ڈبوں کے دودھ میں نہیں آتی. وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانوروں سے ہمیں دودھ پہنچانے کا نظام رکھا ہے, یہ اس کی قدرت کاملہ کی ایک زبردست دلیل ہے. اور آپ اس دلیل کو مٹانے کے چکر میں ہیں, اس کے ساتھ آپ نامناسب رویہ اختیار کر رہے ہیں, تو یہاں پر جو جلال ہوگا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی پناہ ہے, پھر وہ نہ دیکھا جائے گا نہ سہا جائے گا. اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے. اور باقی نعمتوں کی ناقدری یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والی ہے, اور بالخصوص جس طرح آگ لگانا پھینک دینا ہم نے بات کی. اور خالد بھائی نے جو بات کی ڈبے والی, تو اس میں یہی ہے کہ مصنوعی چیز جو ہے یہ اصل چیز کے مترادف اور برابر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, کلیئرٹی بھی ہو جائے. آپ کی کالز کو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی میسیج کو بھی شامل کرتے ہیں. اور عرض یہ ہے کہ اندھیرے کے بعد کیا ہے, اجالا ہے. سبحان اللہ. اور
رات کے بعد پھر دن آتا ہے، آہا مشکل کے بعد پھر کیا ہے؟ آسان. آسانی ہے، بیماری کے بعد پھر کیا ہے؟ صحت بھی ہے. اچھے خاصے لوگ ایسے بیمار کہ بالکل لگے کہ چلے جائیں گے، صحت یاب ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، بیماری کا نام نشان نہیں رہتا. تلک الایام نداولها بین الناس، مالک فرماتا ہے دن بدلتے رہتے ہیں. اللہ پاک سے خیر کی امید رکھیں، برکت کی امید رکھیں، سلامتی کی امید رکھیں، اور جو خرابیاں ہم نے اپنے ایڈ کر رکھی ہیں ان خرابیوں کا کیا کریں؟ خاتمہ کریں، اللہ سے خیر کی امید لگائیں، عشر پورا پورا ادا کریں. ہمارے تو پاکستان میں اگر میں بات کروں، ہند کی بھی اگر آپ بات کر لیں، اور بھی جو ایگریکلچرل کنٹریز ہیں یہاں کی اگر ہم بات کریں، تو بڑا جو آپاشی کا نظام ہے افسر، وہ تو ہمارے نہری نظام کے ساتھ ہمارے ساتھ جی ہمارے یہاں نہری نظام ہمارے ہاں بڑا مضبوط ہے. نہری نظام ہے، پھر صوبے ہیں تو کھالے ہیں، تو یوں اس طرح پورا ایک مطلب سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے. تو ایک بڑی تعداد ہے اس کے باوجود بھی کہ جس پر جو ہے وہ نصف عشر بنتا ہوگا افسر. جی ایک وہ ہیں جن پر پورا عشر بنتا ہے 10واں حصہ، اور ایک وہ ہیں جن پر 20واں حصہ بنتا ہے. تو وہ جو اس کی رہنمائی لیں اور اس کو ادا کر لیں. جیسے کوئی بھی فصل ہے، ریٹ جو بھی ہے، تو اس ریٹ کے اور خرچے کے یوں بولیں کہ اس فکر سے نکل کے اللہ پاک کا جو حق ہے وہ مکمل پورا اس کو جب فصل سمیٹ رہے ہیں تو پہلے ہی عشر اس کا ادا کر کے پھر آپ کیا کریں، آپ آگے معاملہ جو ہے وہ لے کر کے جائیں. تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور برکت عطا فرمائے گا. اور یوں جو ضرورت ہماری پوری نہ بھی ہو تو اللہ کریم کے پاس جو ہے وہ ثواب تو ہمارا کیا ہے کھڑا ہے، آخرت کا خزانہ تو کیا ہے ہمارا جمع ہو گیا. وہ جو عشر دینے کی نیکی تھی وہ تو کیا ہے، محفوظ ہو گئی ہے. البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. تو عشر دینا ہے اور پورا دینا ہے، اور اس دینے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے خرچے کیا کرے گا، پورے کرے گا. ہم پورا نہیں کر سکتے، کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ ہی پورا کر رہا ہے. سلمان بھائی یہاں یہ بات بھی ہم غور کر لیں کہ ضرورت پوری نہ بھی ہو، شکر کریں کہ فرض پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ کبھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ رات چھائی ہوئی ہے کتنی طویل ہے لیکن ختم ہو جائے گی، لیکن جب رات ختم ہوتی ہے تو کبھی غور کریں کہ ایک دم سے سویرا نمودار نہیں ہوتا، ایسا ہی. بلکہ روشنی بالکل باریک سی پھٹتی ہے آسمان پہ، ہاں ہاں ہاں، پھر وہ پھیلتی چلی جاتی. واہ واہ واہ. غور کریں کہ کہیں ایسی جو روشنی ہماری زندگی میں آنا شروع ہوئی تھی جی ہم نے اسے بند تو نہیں کر دیا. صحیح. یہ ہماری جو جذباتی پن کی حرکتیں ہیں یہ اس روشنی کو بند کرنے والی ہوتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی بھی معاملے میں چاہے ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، چاہے عشر ادا کر رہے ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفلی صدقات وغیرہ کر رہے ہوں، جی کبھی نہ ایک مرتبہ یہ کر لے. ایک چیز ہے نا، فرض ہو گئی ہم پر تو کرنی ہے، کبھی نہ یہ ادا کرنے سے پہلے تھوڑا سا کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بتائیں، مجھے عشر کے فضائل بتائیں. کوئی ایسی کتاب اپنے پاس رکھ لیں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ شائع کر رکھی ہیں، اگر مکتبۃ المدینہ سے لے لیں گے اور جب ادائیگی کر رہے ہوں تب ان چیزوں کو پڑھ لیں. سلمان بھائی جو دل مرجھا رہا ہوتا ہے نا دیتے وقت، وہ تازہ پڑھ کر جب آپ ادائیگی کر رہے ہوں گے نا جی تو وہ نیکی کرنے کی بھی تو اس میں مدد بھی ہو جائے گی، اور تنگ دلی کے ساتھ جو کام ہو رہا تھا نا انشاءاللہ وہ خوش دلی کے ساتھ ہو جائے گا. کیا بات ہے. جب خوش دلی سے ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کا اجر زبردست صورت میں آئے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اب ہم موضوع کنکلوڈ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ریٹ یہ نہیں ہے جیسے سبزی ہے، بالکل مطلب معمولی ریٹ ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کاشتکار کو یہ وارے میں بھی پڑا ہو. تو میں بھی تھوڑا اپنا دل بڑا کروں، میں بھی اس کے جو ہے وہ اس کو چوسنے کی بجائے یا اس کو لپیٹنے کی بجائے یا یہ باتیں کرنے کی بجائے 400 روپے کلو بھی تو یہی بیچتے رہے ہیں، یہ کرنے کی بجائے اس کو تھوڑا سا اپنا بندہ بڑھا کے بولے بھئی یہ آپ کا اتنا تو ہوگا، اتنے میں لے لیتے ہیں. یعنی اس کا بھی کیا ہو جائے آسرا. حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ جی واہ. آپ نے وہ گھوڑا جو 200 درہم میں آپ کو مل رہا تھا آپ نے وہ قیمت بڑھا کر کے خریدا، اور 3 مرتبہ اس کی جو ہے قیمت بڑھا کر کے اس کو خریدا. یعنی یہ نہیں اتنی قیمت نہیں، وہ بول رہا ہے حضور میں نے اپنی مرضی سے دی ہے. فرمایا نہیں اتنی نہیں، اس کی اتنی قیمت ہونی، اتنی نہیں اتنی ہونی چاہیے. تو جب پوچھا گیا حضور یہ آپ نے کیوں اس طرح کیا، تو فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر چاہوں گا.
واہ واہ، یہ ہمیں سبق دیا ہے، یہ ہمیں درس دیا ہے اسلام نے، اسلام کی تعلیمات نے، کہ ہم بھی وہ جو پریشان ہے اس کا خون چوسنے کی بجائے اس کے لیے کوئی راحت کا کیا کریں، سامان کریں۔ اور نمبر 2 ایک اور بات بھی، اب بات چل نکلی ہے تو یہ بھی ہو ہی جائے، کوئی سبزی سستی ہو یا نا وہ کھا بھی لینی چاہیے اور اس پر فوکس بھی کر لینا چاہیے، کوئی حرج والی بات، جیسے گوبھی کی آپ نے بات کی، تو گوبھی جو ہے نا وہ سالن میں بھی بنتی ہے، تو گوبھی والے کیا ہیں پراٹھے بھی بنتے ہیں، گوبھی کا اچار بھی ہوتا ہے آپ سب، ہاں جی، اور گوبھی کے پکوڑے بھی بنتے ہیں، اور گوبھی گوشت، گوبھی گوشت تو سالن ہے، کیا لوگ بات، جو ہے وہ کھاتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں بھی کھا لیں، اس کو کیا حرج ہے کھانے میں، اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے تو اس کو کھا لینا چاہیے، ٹھیک ہے، استعمال کریں۔ خربوزے آج کل دیکھیں 50 روپے کلو وہ جو خربوزہ ہے وہ چل رہا ہے، 120 روپے کلو دوسرا جو گرمے کے ساتھ خربوزے کا کراس ہے نا وہ 120 روپے کلو کا آج کل چل رہا ہے، تو یہ خربوزہ بھی کھائیں، موسم کا فروٹ ہے، اور کھائیں اور اللہ کا شکر ادا فرمائیں۔ آگے پیسے بڑھا کے پیسے دینے والے لوگ اس زمانے میں بھی موجود ہیں، سی بات، شیخ طریقت امیر علیہ سنت واہ، کی مثال واہ، ہمارے واہ، سامنے واہ، موجود ہے۔ قربانی کا جانور جب لینے جاتے ہیں نا تو پیسے بڑھا کر دیتے ہیں، یہ کئی بار جو ہے نا وہ مدی مذاکروں میں اور اس میں ہو چکا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی پر مبنی ہے، ہم عمل یادگار کرنے والے اسلاف، بن جائیں۔ سبحان ہاں جی، وہ نگران شورا کا لفظ ہے نا، اور علماء اہل سنت بھی فرماتے ہیں یادگار اسلاف ہیں، ہاں جی، ان کے انداز دیکھ کے بزرگوں کی کیا ہے وہ یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ خوبصورت انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں، میسیجز بھی لیتے ہیں جی۔ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ بہت مہربانی جی۔ اٹک سے میسج ہے جی، یہ ہیں تیرے حرم کی کیا بات مولا، یہ کلام سنا ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، واہ کینٹ سے کلام سننا ہے، عدنان بھائی سے اس کی فرمائش کی گئی ہے۔ کال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام شبان ہے، میں ایک نام سنانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، وہاں جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے۔ کیا بات، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو، بہت پیارا انداز ہے آپ کا۔ میسج ہے جی، میرا دل اور میری جان مدینے والے کلام سنائیں، اور آپ کو بھی وہاں بچرا آئے ہیں جی۔ وہاں بچرا میرا جو ہے نا گزر ہوا ہے، اور غالباً کچھ دیر رکنا بھی ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ تھی، ماشاءاللہ۔ اس طرح وہ ہے۔ علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے کلام سنائیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا کلام سنائیں۔ کال بھی لیتے ہیں۔ کا سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے، منقبت عطار سنا دیں۔ جزاک اللہ خیر، مرحبا جی۔ یہ نعت سنانا ضرور ماشاءاللہ سنانا کہ قاری مجمع سے گجر بول رہے ہیں گجرانے تو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے شکریہ۔ بڑی مہربانی کریں صاحب۔ خوشاب سے میسج ہے کلام سنا دیں، فاسدوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ٹھیک ہے جی۔ یا ربنا یہ کلام سنائیں، مرحبا، ماشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کلام سنا دیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ لفظ ڈھل جانے میں جو مزہ ہے نا، جس کو ڈھلائی کا پتہ ہے تو اس کو اس کا ایک اپنا ہی جناب ذوق ملے گا۔ غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، کال لیتے ہیں۔ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ دے ہمسائے نے میرے پیر نقش بندی مجدی ہیبت پور شریف تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ، میں انہوں کا غلام عرض کر رہا ہاں قاری معین شاہ چیچی گجر چک حیات النبی گجرانے تو، یا الہی دکھا دے وہ پیارا مدینہ دکھا دے، جتھے چلدا پھردا سی محبوب تیرا، او گلیاں مبارک الہی دکھا دے۔ آمین آمین، مرحبا جی، کیا بات ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ مظفر گڑھ سے میسج ہے، کلام سننا ہے ان کو،
ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ جو ہے نا وہ حج کا شرف و پھر عطا یا رب مصطفیٰ، یہ کلام سنا ہے، مجھ کو ملی ہے عزت الدار کی بدولت کلام ان کو سننا ہے، جزاک اللہ خیرہ جی۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، واہ سبحان اللہ۔ کلام میں کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں اسلامیہ والی سے بات کر رہا ہوں۔ استاد اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ تیری الفت مدینے سے یوں نہ ہے، میرے آقا کا روزہ سینے میں ہے۔ مرحبا جی عدنان بھائی، کچھ کلام سنا۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی لو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ جب اس کو اس طرز میں اگر پڑھیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں گئی جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں گئی جان تمہارے لیے، ہمارے یارا تمہارے لیے،
तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समा समक ज़मीनो फलक समा समक में छिपका निशान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए जीना में चमन चमन में समन समन में बबल बबल में दुगल जीना में चमन चमन में समन समन में बबल बबल में दुगल सजा है पैसे में सजा है पैसे में ये अमलो अमा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए खलीलो लजी बसी हो सभी से कहीं भी बने खलीलो लजी बसी हो सभी से कहीं न बने बेखबर के खल्क बने बेखबर के खल्क बने कहाँ से सवा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए फूल को फेर लिया इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए फूल को फेर लिया गायब हुए दिल को हसर किया गायब हुए दिल को असर किया ये ताबा तवा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए सबा चले बाबा भले ओ फूल खिले के दिल हो भले सबा चले के बाबा भले वो फूल खिले के दिल हो भले लेवा के तले सलाम खुले लेवा के तले सलाम खुले रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे ऐसा मेरा भी दिल करे मैं भी एक शेर पढ़ूं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। यहाँ सुन्नत ने कहा है कि इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। सदके या रसूल अल्लाह अला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ तौसीफ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हमें करते रहने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की अल्लाह हमें सआदत नसीब फरमाए। रिज़्क़ में बरकत के वज़ाइफ भी हैं और आसान तरीन वजीफ़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना। खुद महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इरशादात इस हवाले से हैं कि जिसके लिए जो है ना वो जिसे तंगी का सामना हो दुश्वारी का सामना हो
اس طرح کی احادیث مبارکہ کا مضمون جو ہے ملتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے درود پاک پڑھے. رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ، مال میں برکت ہوگی، جان میں برکت ہوگی، اللہ پاک کی رحمتیں ملیں گی. درود پاک جو ہے پڑھیں. اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کام کے دوران تلاوت قرآن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ادھر بیٹھے ہوئے اور کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں تاجر کہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. ایک ہے قرآن پاک پیسے دے کے پڑھوانا دکان پہ، اور ایک ہے خود پڑھنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جو بندے کو آیات یاد ہیں، صحیح یاد ہیں، صحیح پڑھنی آتی ہیں، وہ بندہ خود پڑھے. بسم اللہ پڑھ کر کے اپنی دکان کا شٹر کھولیں، بند کریں. اس سے بھی انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، حفاظت بھی ہوگی. اللہ کی یاد جب آئے گی تو برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گی. جس طرح پھول آتا ہے تو خوشبو کو ساتھ لے آتا ہے، چاند آتا ہے تو چاندنی کو ساتھ لے آتا ہے، اور ہلال آتا ہے تو نئے مہینے کے شروع ہونے کے پیغام کو ہمراہ لاتا ہے، ساتھ لاتا ہے بھی. درست ہے لفظ. تو بہرحال جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آئے گا وہاں پر برکت اور خیر کا معاملہ ہوتا چلا جائے گا. اور جہاں شیطانی کام آئیں گے، جو بندہ جو ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہوا معاذ اللہ گانے سن رہا ہے یا اور مطلب بےہودہ کام کر رہا ہے جو کرنے کے نہیں لیکن سب کچھ کر رہا ہے، پھر زندگی میں برکت، رزق میں برکت. خواب خیال تو ہو سکتا ہے لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو پائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آپ میں برکت عطا فرمائے. دعا بھی کریں، یہ بھی ایک برکت پانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،